بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی آج کرامات کا ہم آج اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے کرامات اولیاء کرام۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے آپ سے فقر و فاقہ اور تنگدستی کی شکایت کی اور یہ مشورہ دیا کہ آپ گوشہ نشینی اختیار کرنے کی بجائے خور و نوش کے لیے بھی کچھ کما کر لائیں۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کا مشورہ سن کر فرمایا کہ تم بالکل فکر نہ کرو، میں صبح سے ہی مزدوری پر جاؤں گا اور تمہارے لیے کافی کچھ کمائی لا کر لاؤں گا۔ چنانچہ جب دوسرا دن ہوا تو آپ جنگل کی طرف نکل گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیا۔ جب شام ہوئی تو گھر آئے، بیوی نے آپ سے مزدوری طلب کی تو ارشاد فرمایا کہ میں نے آج جس کی مزدوری کی ہے اس نے معاوضہ نقد ادا نہیں کیا، لیکن تم بالکل فکر نہ کرو، میں کل لے کر آؤں گا۔ جس کی میں نے مزدوری کی ہے وہ ایسا سخی ہے کہ بغیر مزدوری مانگے بھی دے دیا کرتا ہے۔ چنانچہ جب اگلا دن ہوا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ پھر جنگل میں جا کر سارا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ رات کو جب گھر واپس آئے تو بیوی نے مزدوری کا تقاضا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تم فکر نہ کرو، میں اس سے اکٹھی مزدوری لے لوں گا، کیونکہ مجھے ہر روز اس سے مزدوری طلب کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب میں 10 دنوں کے بعد اس سے مزدوری طلب کروں گا۔ آپ کی بیوی نے یہ جواب سن کر خاموشی اختیار کر لی اور بڑی تنگی کے ساتھ 10 دن گزارے۔ جب 10واں دن بھی گزر گیا اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی طرف واپس چلے جا رہے تھے، دل میں سخت شرمندگی اور بے چینی محسوس کر رہے تھے، تو سوچ رہے تھے کہ آج 10 دن گزر گئے ہیں، میں نے تو اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ 10 دنوں کے بعد مزدوری لے کر ضرور آؤں گا، مگر آج پھر حسب سابق خالی ہاتھ ہی گھر لوٹ رہا ہوں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بھیجا، جس نے ایک بوری آٹا اور ایک بھنی ہوئی بکری حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کو دے دی۔ اس شخص کے جاتے ہی ایک دوسرا شخص آیا، اس نے شہد اور گھی کا ایک مشکیزہ دے دیا۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے 30,000 دینار کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے شوہر جس کے ہاں مزدوری کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس نے بھیجی ہیں، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ اب آپ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیں کہ اگر وہ اور زیادہ محنت کریں گے تو ان کو زیادہ مزدوری ملے گی۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ شرمندگی کے عالم میں خالی ہاتھ اپنے گھر کے دروازے پر آئے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بیوی کے ساتھ کیا بہانہ کریں اور اسے کیا جواب دیں۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر سے انتہائی لذیذ قسم کے کھانے کی خوشبو آئی۔ آپ کے بات کرنے سے پہلے ہی آپ کی بیوی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے سامنے آئی اور کہا کہ آپ جس کے پاس کام کرتے ہیں وہ تو بہت زیادہ سخی ہے، اس نے یہ سب چیزیں اور اس قدر رقم بھیجی ہے اور یہ پیغام بھی پہنچا ہے کہ اور محنت سے کام کرو گے تو اس سے بھی زیادہ مزدوری ملے گی۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو دل پر رکت طاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شب و روز مشغول ہو گئے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حسن بصری حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب اجمی کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے، اور جب سپاہیوں نے حبیب اجمی سے معلومات حاصل کی تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ حسن عبادت گاہ کے اندر ہے، لیکن پوری عبادت خانے کی تلاشی کے باوجود بھی حضرت حسن کا سراغ نہ مل سکا، اور حضرت حسن فرماتے کہ 7 مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حضرت حبیب سے کہا کہ حجاج تم کو سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چنانچہ دوبارہ پھر تلاشی لی گئی لیکن ان کو نہ پا کر وہ واپس چلے گئے۔ حضرت حسن نے باہر نکل کر حضرت حبیب سے کہا کہ آپ نے تو استادی کے حق کا بھی کچھ پاس نہیں کیا اور صاف صاف انہیں میرا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ میں نے سچ سے کام لیا اس لیے آپ محفوظ رہے، اور اگر میں نے جھوٹ بولا ہوتا تو یقیناً آپ گرفتار ہو جاتے۔
یہ سن کر حضرت حسن نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا منتر پڑھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہ آ سکا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حسن کو تیرے حوالے کیا، تو ہی ان کی حفاظت کرنا۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ مجھ سے بہت سے لوگ آپ کا حال دریافت کرتے ہیں، اگر آپ اپنی کوئی کرامات دکھا دیں تو بہتر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بتا کیا طلب کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ تازہ کھجور کی خواہش ہے، حالانکہ وہ کھجور کی فصل نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا لے، اور ایک تازہ کھجور سے بھری ہوئی تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ اسی طرح ایک اور حوالہ ہے کہ حضرت بی بجمی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت واقعات ہم نے آپ کے سامنے گوش گزار کیے ہیں۔ اسی طرح اور بھی دیگر دلچسپ واقعات جو ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی معلوماتی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، تو سلسلہ وارثیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، مزید معلوماتی ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثیہ آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔